بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عنبر نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد جنگ کی ابتدا کی تھی۔ پھر دیکھنے والوں کی آنکھ نے دیکھا کہ ملک عنبر اپنے لشکر کے ساتھ عادل خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ملک عنبر کے حملہ آور ہونے پر عادل خان اور مشیر خان بھی حرکت میں آئے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی حملہ آور ہو گئے تھے۔ ملک عنبر کا خیال تھا کہ وہ عادل خان اور مشیر خان کو لمحوں کے اندر کنگال کر رکھ دے گا اور انہیں واپس آگرہ یا خان دیش کی طرف جانے پر مجبور کر دے گا، لیکن جوں جوں جنگ طول پکڑتی گئی، ملک عنبر نے دیکھا اس کی لشکریوں کی تعداد نہ صرف یہ کہ بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی، بلکہ عادل خان اور مشیر خان نے تیز حملے کرتے ہوئے اس کی اگلی صفوں کا خاتمہ کر کے پچھلی صفوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی لشکر کی فوقیت قائم کرنا شروع کر دی تھی، اور اس صورتحال کی وجہ سے ملک عنبر کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ملک عنبر نے جب اندازہ لگایا کہ اس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو نہ صرف یہ کہ اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ وہ اپنے لشکر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو وہ شکست قبول کرتے ہوئے باغ کھڑا ہوا۔ عادل خان اور مشیر خان نے آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ملک عنبر کا تعاقب نہیں کیا، اس لیے کہ ملک عنبر کے پاس اب بھی خاصا بڑا لشکر تھا۔ دوسرے ان دونوں کو یہ بھی خدشہ ہو گیا تھا کہ چونکہ ملک عنبر بھرار کے ان سارے علاقوں سے واقف تھا، لہٰذا تعاقب کے دوران کہیں وہ کوئی جنگی چال چل کر ان کی کامیابی کو ناکامی میں بدل نہ دے۔ دوسری طرف مہکار شہر کے نواح میں ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد ملک عنبر جنوب کی طرف بھاگا اور اس نے نندر شہر کو اپنا مرکز بنا کر اس کے شمالی حصوں میں اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دی تھی۔ عادل خان اور مشیر خان نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مہکار شہر پر قبضہ کیا، وہاں سے اپنے لشکر کے لیے رسد اور ضرورت کا سامان خاصی مقدار میں حاصل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مخبر جنوب کی طرف پھیلا دیے۔ جب ان مخبروں نے یہ خبریں دی کہ ملک عنبر نندر شہر کے شمالی حصوں میں اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر چکا ہے، تب عادل خان اور مشیر خان اپنی لشکر کے ساتھ مہکار شہر سے روانہ ہوئے۔ اب انہوں نے انتہائی جنوب کی طرف نندر شہر کا رخ کر لیا تھا۔ اکبر نے ابو الفضل کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر آل آباد کی طرف روانہ کیا تھا کہ وہ سلیم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ ابو الفضل نے اسے اپنے لیے غنیمت کا موقع جانا کہ سلیم پر حملہ آور ہونے کے لیے اسے لشکر کی کمانداری سونپ دی گئی ہے، لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ شہزادہ سلیم سے ٹکرا کر نہ صرف یہ کہ اسے بدترین اور ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دے گا بلکہ اسے گرفتار کرنے کے بعد بے بس کر کے اکبر کی خدمت میں پیش کرے گا تاکہ اکبر اسے ولی عہدی سے محروم کر کے اس کے بیٹے خسرو کو اپنی سلطنت کا وارث قرار دے۔ یہی عزائم لیے ابو الفضل جرار لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے آل آباد کی طرف بڑھا تھا۔ مغل سلطنت کے حالات چونکہ بڑی تیزی سے ابتر ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا مختلف عسکریت پسند لوگ اکبر اور شہزادہ سلیم کے درمیان تقسیم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہی حالات کے تحت بھیر سنگھ جو عادل خان کے دوستوں میں تھا اور لاہور میں اس سے ملاقات بھی کر چکا تھا، وہ بھی اپنے جنگجو ساتھیوں کے ساتھ آل آباد میں شہزادہ سلیم سے مل گیا تھا۔ جب سلیم کو یہ خبریں ملی کہ اکبر نے ایک لشکر ابو الفضل کی کمانداری میں اس پر حملہ آور ہونے اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے روانہ کیا ہے، تب سلیم نے بھی اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں بھیر سنگھ بھی موجود تھا۔ دوسری طرف اکبر نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا، ابو الفضل کو روانہ کرنے کے ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد عادل خان اور مشیر خان کی طرف بھی روانہ کیے تھے اور انہیں یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر وہ برار کی مہم سے فارغ ہو چکے ہوں تو وہ بھی اپنے دستے کے ساتھ شہزادہ سلیم کے خلاف ابو الفضل سے تعاون کریں۔ شہزادہ سلیم نے جب اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا اور ان سے ابو الفضل کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا ارادہ جاننا چاہا، تب سب سے پہلے بھیر سنگھ نے ہی سلیم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اس موقع پر جو میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ خلوص پر مبنی ہوگا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آل آباد کے اندر ہی قیام رکھیں، مجھے ایک لشکر دے کر ابو الفضل کی طرف روانہ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ابو الفضل کا سر کاٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے لاہور میں عادل خان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ابو الفضل کا سر کاٹوں گا، جبکہ خود عادل خان نے بھی اس ملحد اور زندیق کی گردن کاٹنے کا عزم کیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیر سنگھ رکا۔ اس کے بعد سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، میں ابو الفضل کو آل آباد نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیر سنگھ جب خاموش ہوا تب سلیم بول اٹھا، بھیر سنگھ، تم جو پیشکش کر رہے ہو اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن ایک اور بات بھی نگاہ میں رکھو
شاید تمہیں خبر ہو چکی ہوگی کہ میرے باپ نے اب ابوالفضل کو روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار قاصد برار کی طرف روانہ کیے ہیں، اور وہاں عادل خان اور مشیر خان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ اگر وہ برار کی مہم سے فارغ ہو چکے ہوں تو وہ بھی میرے خلاف ابوالفضل کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سلیم جب خاموش ہوا تب بیر سنگھ بول اٹھا، اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا عادل خان میرے بہترین دوستوں میں سے ہے، ایک طرح سے میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ مشیر خان بھی مجھ سے اچھی طرح واقف ہے۔ مہابلی نے ان دونوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر وہ برار کی مہم سے فارغ ہو چکے ہوں تب ابوالفضل کے ساتھ مل جائیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا ایک خاص آدمی عادل خان کی طرف برار روانہ کرتا ہوں اور اسے یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ وہ خود کو اور اپنے لشکر کو برار میں اس وقت تک مصروف رکھے جب تک میں ابوالفضل سے نمٹ نہیں لیتا۔ بیر سنگھ کے ان الفاظ پر شہزادہ سلیم مسکرایا، کہنے لگا، کیا اس طرح وہ تمہاری بات مان لے گا؟ جواب میں بیر سنگھ بھی مسکرایا، کہنے لگا، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ میری بات مانے گا، اس لیے کہ وہ خود بھی ابوالفضل کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، بلکہ ایک موقع پر تو اس نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر کبھی حالات نے اس کا اور ابوالفضل کا آمنا سامنا کیا تو وہ ابوالفضل کی گردن ضرور کاٹے گا۔ بیر سنگھ کی اس گفتگو سے شہزادہ سلیم مطمئن ہو گیا تھا۔ چنانچہ بیر سنگھ کے کہنے پر سلیم نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ تو آل آباد ہی میں قیام کیے رکھا، جبکہ ایک لشکر اس نے بیر سنگھ کی کمانداری بھی دیا اور اسے ابوالفضل کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ابوالفضل کو پورا یقین تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کے لشکر کو شکست دینے اور شہزادہ سلیم کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کر گزرا تو اسے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا سے کیے گئے وعدے کے مطابق وہ سلیم کی جگہ خسرو کو تاج و تخت کا مالک بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اکبر کے دین الہی میں وہ خلیفہ اول توتا ہی یہ کارروائی مکمل کر کے اکبر کی نگاہوں میں اس کی اور زیادہ تکریم اور عزت ہو جائے گی۔ بس انہی خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے ابوالفضل ایک جرار لشکر لے کر آل آباد کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف اسی کے انداز میں بیر سنگھ بھی اسی کا رخ کیے ہوئے تھا اور اس کی اطلاع ابوالفضل کو ہو گئی تھی۔ ابوالفضل نے ارادہ کیا تھا کہ جو ہی بیر سنگھ اس کے سامنے آئے گا وہ پڑاؤ نہیں کرے گا، بس اسے دیکھتے ہی اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی بیر سنگھ اپنا لشکر لے کر ابوالفضل کے سامنے اس کی راہ روکنے کے لیے آیا، ابوالفضل فوراً حرکت میں آیا اور اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بیر سنگھ کو بھی اس کے مخبر اطلاع کر چکے تھے کہ ابوالفضل سامنا ہوتے ہی اس پر حملہ آور ہو جائے گا، لہٰذا بیر سنگھ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ بیر سنگھ نے چونکہ شروع ہی میں ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ابوالفضل کی گردن کاٹے گا اور اپنے اس ارادے کا اظہار اس نے شہزادہ سلیم سے بھی کیا تھا، لہٰذا اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے اپنے محافظ دستوں کو دگنا کر دیا اور جس لشکر کو اس نے آگے آگے لڑنے کے لیے متعین کیا تھا، پیچھے پیچھے وہ بھی صفیں چیرتا ہوا ابوالفضل کے لشکر کے وسطی حصے میں اس سمت بڑھا تھا جہاں ابوالفضل اپنے سالاروں لشکریوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا۔ ابوالفضل کی بدقسمتی، اس کے لشکر کی اگلی صفیں نہ اپنا دفاع کر سکیں نہ بیر سنگھ کو ابوالفضل کی طرف جانے سے روک سکیں۔ چنانچہ بیر سنگھ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ ابوالفضل کے سر پر جا پہنچا۔ ابوالفضل نے اپنا دفاع کرنا چاہا لیکن بیر سنگھ نے حملہ آور ہو کر اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ جب ابوالفضل میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے لشکریوں کو خبر ہوئی کہ ابوالفضل کو قتل کر دیا گیا ہے، تب اس کے لشکری سر پر پاؤں رکھ کر با کھڑے ہوئے۔ اس طرح ابوالفضل کو بیر سنگھ کے ہاتھوں نہ صرف شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ ابوالفضل اور بیر سنگھ کے ٹکراؤ سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ 19 اگست 1602 کو بیر سنگھ اور ابوالفضل کا مقابلہ برقی سرائے کے قریب ہوا۔ بیر سنگھ نے چونکہ پہلے ہی ابوالفضل کا سر کاٹنے کا تہیا کیا ہوا تھا، اس لیے اس نے جاتے ہی ابوالفضل کو جا لیا، اس پر کود پڑا اور ابوالفضل کا سر قلم کر دیا۔ جب ابوالفضل کا لشکر بھاگ گیا تو بیر سنگھ نے ابوالفضل کا کٹا ہوا سر واپس جا کر سلیم کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر نے توزیع جہانگیری میں بھی اس واقعے کا ذکر نہایت فخر اور مسرت کے ساتھ کیا اور اس قتل کو خدا کی عنایت قرار دیا۔ اس طرح اکبر اپنے ایک 10,000 منصب کے حامل درباری اور قریبی دوست شیخ ابوالفضل سے محروم ہو گیا تھا۔ اکبر کو اس قتل کا بے حد رنج ہوا۔ جب اکبر کو یہ اطلاع ملی تو اس نے بے ساختہ کہا، اگر سلیم کو تخت و تاج ہی درکار تھا تو ابوالفضل کو قتل کرنے سے کیا فائدہ، اسے چاہیے تھا کہ اس کی جگہ مجھے قتل کر دیتا۔ اکبر کو شیخ ابوالفضل کے میدان جنگ میں قتل ہونے اور اس کا کٹا ہوا سر سلیم کے سامنے پیش ہونے کی اس وقت اطلاع ملی
جب وہ کبوتر بازی میں مصروف تھا۔ ابو الفضل کے قتل کی اطلاع ملتی ہی وہ چیخنے لگا اور اپنے آپ میں نہ رہا۔ وہ شدید غم اور غصے کی حالت میں تھا، حتیٰ کہ 3 دن تک دربار میں بھی نہ گیا۔ اس دوران وہ نہ صرف شہزادہ سلیم کا بدترین مخالف ہو گیا، بلکہ اس نے راجہ بھیر سنگھ کا سر قلم کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ شیخ ابو الفضل کے قتل کا انتقام لے سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکبر نے پتر داس رائے رائیاں کو مقرر کیا، جس نے بھیر سنگھ کا رخ کیا۔ بھیر سنگھ اس وقت شہزادہ سلیم سے علیحدہ ہو کر اپنے علاقوں کی طرف جا چکا تھا، لہٰذا پتر داس نے بھیر سنگھ کو اڑاس کے قلعے میں دھکیل دیا۔ اس ٹکراؤ میں راجہ بھیر سنگھ کی شکست یقینی ہو چکی تھی، لیکن محض اتفاق کے اسے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اکبر شیخ ابو الفضل کے قاتل بھیر سنگھ کا اس حد تک مخالف ہو چکا تھا کہ اس نے بھیر سنگھ کے بچ نکلنے کی وجوہات کی تحقیقات کا حکم صادر کر دیا۔ چنانچہ ایک بار پھر اس نے پتر داس کو بھیر سنگھ کے تعاقب میں بھیجا، لیکن اس بار بھی ناکامی ہوئی۔ جہاں تک بھیر سنگھ کی گرفتاری کا تعلق تھا تو غالباً اکبر اور شیخ ابو الفضل کے لڑکے شیخ افضل کے علاوہ اور کوئی بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ دین الہی جاری کرنے کی وجہ سے لوگ ابو الفضل کے نہ صرف مخالف بلکہ اس کے قتل پر مطمئن اور خوش تھے۔ ان حالات میں اکبر اور شہزادہ سلیم کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے شہزادہ سلیم کی سوتیلی ماں سلیمہ سلطانہ حرکت میں آئی اور دونوں کے معاملات میں اس نے مداخلت کی۔ سلیمہ سلطانہ نے جب دیکھا کہ اکبر اور شہزادہ سلیم کے درمیان نفرت کی خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے تو وہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلیم کے پاس جا کر اسے سمجھانے اور حالات کو بہتر کرنے کی ابتدا کی۔ چنانچہ اکبر نے اپنی بیوی کو الہ آباد جا کر سلیم سے ملنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ فروری 603 میں سلیمہ سلطانہ الہ آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ شہزادہ سلیم نے اس کا نہ صرف پرتپاک خیر مقدم کیا بلکہ اسے اس کے رشتے کے مطابق عزت اور توقیر دی۔ چنانچہ الہ آباد میں قیام کے دوران سلیمہ سلطانہ نے کئی روز قیام کر کے شہزادہ سلیم کو سمجھایا اور اسے اعتماد میں لیتے ہوئے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے باپ اکبر سے اپنے تعلقات کو بہتر اور استوار کرے گا۔ چنانچہ اپنی سوتیلی ماں سلیمہ سلطانہ سے سلیم نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس طرح سلیمہ سلطانہ مطمئن ہو کر آگرہ لوٹی اور اس نے اکبر کو بتایا کہ سلیم کے رویے میں نمایاں فرق آ چکا ہے، نیز وہ اکبر سے ملنے پر بھی آمادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہزادہ سلیم نے الہ آباد سے روانگی سے قبل دیوان حافظ سے فال نکالی اور اکبر سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ شہزادہ سلیم نے دیوان حافظ کے جس نسخہ سے فال نکالی، دیوان حافظ کا وہ نسخہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ شہزادہ سلیم اپنے باپ سے ملنے کے لیے الہ آباد سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا اور آگرہ سے ایک پڑاؤ پہلے اس کی دادی نے اس سے ملاقات کی۔ چنانچہ اس کی دادی ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اکبر کے پاس لے گئی اور شہزادہ سلیم نے اپنی پیشانی اکبر کے پاؤں پر رکھ دی تھی اور روتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ گو اکبر کو ابو الفضل کے قتل کا شدید صدمہ تھا اور ممکن تھا کہ اکبر شہزادہ سلیم کے اس جرم کو قلبی طور پر کبھی معاف نہ کرتا، تاہم اس نے سلیم کو اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ چنانچہ 14 اکتوبر 1603 کو اکبر نے سلیم کو حکم دیا کہ وہ ایک مہم کے لیے کوچ کرے، اس لیے کہ سلیم اب کئی دن آگرہ میں قیام کر چکا تھا، لیکن اکبر نے جس اہم مہم کے خلاف اسے مقرر کیا تھا اس مہم پر جانے کے بجائے سلیم ناکافی قوت کا بہانہ کر کے فتح پور سیکری کے نواح میں گھومتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی سلیم نے اکبر سے الہ آباد لوٹ جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں پہنچ کر اپنے لشکر کی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کر سکے۔ اکبر جانتا تھا کہ سلیم ہیلوں اور بہانوں سے وقت ٹالنا چاہتا تھا، مگر اس نے سلیم سے کچھ نہ کہا تاکہ دوبارہ اعلان بغاوت کی راہ نہ چل نکلے۔ چنانچہ اکبر نے اسے الہ آباد جانے کی اجازت دے دی اور یہ اجازت ملتی ہی شہزادہ سلیم الہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ الہ آباد پہنچنے کے بعد وہ پہلے کی طرح پھر عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے اکبر کو شدید صدمہ ہوا۔ اکبر پہلے ہی دکن اور گجرات میں اپنے بیٹے دانیال اور مراد کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ دانیال ہر وقت نشے میں غرق رہتا تھا۔ ادھر سلیم کا عالم یہ تھا کہ سب سے سخت شراب کی روزانہ 2 بوتلیں بھی اسے نشے میں لانے سے قاصر رہتی تھی اور اسے مزید نشہ کے لیے افیم کاٹنا پڑتی تھی۔ سلیم کی پہلی بیوی جو راجہ امان سنگھ کی بہن اور خسرو کی والدہ تھی، سلیم کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر خودکشی کر چکی تھی، اس لیے کہ راجہ امان سنگھ نے نہ صرف سلیم سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی بلکہ اس کے خلاف بھی ہو چکا تھا۔ ان دنوں اکبر نے مان سنگھ کو بنگال اور اڑیسہ کی بغاوتیں فروغ کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا اور وہاں قیام کے دوران بھی راجہ مان سنگھ اپنی بانجی خسرو کے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا، کیونکہ وہ اکبر کے بعد خسرو کی تخت نشینی کا زبردست حامی تھا۔
دریں اسنا آل آباد میں شہزادہ سلیم کی کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ وہ شب و روز ناو و نوش میں مصروف رہتا تھا، اسے دورے بھی پڑنے لگے تھے، کچھ ہوش نہ رہتی وہ کیا کر رہا ہے۔ شہزادہ سلیم پر نگاہ رکھنے کے لیے ان دنوں اکبر نے اپنا ایک مخبر اس کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ سلیم نے اکبر کے خبر رساں کو زندہ دفن کروا دیا، کیونکہ اس نے اکبر کو سلیم کی کارروائیوں کی اطلاع دی تھی۔ ایک اور ملازم کو اتنا زد و کوب کیا کہ وہ مر گیا۔ اکبر کے ایک ملازم کو بھی موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ جب اکبر کو شہزادہ سلیم کی ان کارروائیوں کی اطلاع ملی تو اس نے سلیم کی گوشمالی کا عزم کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ایک لشکر لے کر بنفس نفیس آگرہ سے نکلے گا اور سلیم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ مہکار شہر کے نواح میں عادل خان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد ملک عنبر اب برار کے علاقے کے جنوب میں نندر شہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں قیام کر کے اس نے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس نے عادل خان اور اس کی لشکریوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اپنے کوئی مخبر مقرر نہ کیے تھے، اور اس کی اس کمی اور کوتاہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک روز نندر کے نواح میں عادل خان اس کے سر پر جا پہنچا، اور رات کی تاریکی میں عادل خان ملک عنبر پر حملہ آور ہوا تھا۔ عادل خان کی طرف سے ملک عنبر پر جان لیوا اور کمر توڑ دینے والا شب خون تھا۔ ملک عنبر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا دفاع کرے، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لہٰذا بچے کچے لشکر کے ساتھ مزید جنوب کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اسی دوران اکبر کی طرف سے عادل خان کو پیغام ملے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس مرکز کا رخ کرے۔ یہ احکامات ملنے کے بعد عادل خان اپنے لشکر کے ساتھ برار کے علاقوں سے نکل کر خاندیش کے علاقوں میں داخل ہوا، اور وقت سے پہلے اس نے اسیر گڑھ کا رخ کیا، اس لیے کہ اس کے لشکر میں جس قدر عورتیں تھیں انہیں وہاں رکھا گیا تھا، خود اس کی بیوی اور بچے بھی اسیر گڑھ میں تھے۔ چنانچہ سب عورتوں کو ساتھ لینے کے بعد وہ آگرہ کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ عادل خان جب اسیر گڑھ میں اس جگہ آیا جہاں اس کی بیوی کملا اور بچوں نے قیام کیا ہوا تھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا وہاں اس کے دونوں بڑے بھائی آصف خان اور وزیر خان بھی موجود تھے، ان کی بیویاں اور بچے بھی ہمراہ تھے۔ سب سے پہلے تو سب نے مل کر شاندار انداز میں عادل خان کا استقبال کیا، پھر اس کو اس کی کامیابیوں پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر سب سے پہلے آصف خان کی بیوی عادل خان کے سامنے آئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پھر انتہائی ندامت بھرے انداز میں عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، عادل تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں مانتی ہوں ماضی میں میری طرف سے تمہارے حق میں کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں، ان میں غلطی میری تھی، تم بے خطا تھے، میں اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی زیادتیوں کا اعتراف کرتی ہوں، اور آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ یہاں آنے کے بعد میں پہلے ہی تمہاری بیوی کملا دیوی سے معافی مانگ چکی ہوں، اور وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف بھی کر چکی ہے۔ اس وقت میرے شوہر آصف خان بھی ہیں، وزیر خان بھی موجود ہیں، میرے اور وزیر خان کے بچے بھی موجود ہیں، وزیر خان کی بیوی بھی ہے۔ میں سب کے سامنے اپنے غلط رویے کی معافی مانگتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ آصف خان کی بیوی کے ان الفاظ پر عادل خان شرمسار سا ہو گیا تھا، کچھ دیر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے، نہ ہی اس طرح ہاتھ جوڑنا چاہیے۔ آپ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، اس لحاظ سے میری بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کئی مواقع پر ذہنی ہم آہنگی نہیں رہتی، اور آپس کی نا اتفاقیاں ضرور جنم لیتی ہیں۔ میری عزیز بہن، یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہوا، میں ان سارے حالات کو بھول چکا ہوں، فراموش کر چکا ہوں، اور اب میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے، لہٰذا آپ کو نہ معذرت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے ماضی کے رویے پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔